بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسٹ ای کیٹ انٹری ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے ٹپس اینڈ ٹریکس اور امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو ریمبر کے امپورٹنٹ پوائنٹس کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے. اس ویڈیو کا مقصد آپ کو نسٹ اور انٹری ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے وہ ٹپس اور ٹپس بتانی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اوور آل انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ہے. اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ نسٹ کا جو انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ ہے وہ کیا چیز ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ای کیٹ کیا ہے, آپ کی انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ٹیسٹ کی پریپریشن کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور ہم آپ کو کمپلیٹ 45 ڈیز کا پریپریشن پلان جو ہے وہ دیں گے. اس کے بعد کچھ بات ہوگی واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو, یعنی کہ آپ نے کون سی چیزیں جو ہیں جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. اور اینڈ میں ہم آپ کو ریڈک انٹری ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے کچھ فیچرز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نسٹ کا انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ کیا ہے. نسٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی ہے, نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. نسٹ میں انجینئرنگ کے بہت سارے ڈسپلنز ہیں جس میں مکینیکل, الیکٹریکل, کمپیوٹر, سول اور میکاٹرونکس, یہ جو ہیں یہ اس کے میجر جو ہیں اس کی فیلڈز ہیں. اور نسٹ میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے داخلے کے لیے ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو NET بولتے ہیں, نسٹ انٹری ٹیسٹ. یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے یہ سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے, جس کو NET 1, 2 اور 3 سے کہا جاتا ہے. ابھی NET 3 کا جو ٹیسٹ ہے یہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جولائی 2017 میں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہوگا. نسٹ کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی یہ آپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ ٹیسٹ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے پریکٹس کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کی تھوڑی سی پیپر بیسڈ ٹیسٹ سے ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کیسے آپ نے کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے, کیا انٹرفیس ہے, یہ چیز بھی جو ہے اس میں میٹر کرتی ہے. جہاں تک ٹیسٹ کا سوال ہے تو اس میں ٹوٹل 200 MCQs ہوتے ہیں, جس میں سے 80 جو ہیں وہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور 60 جو ہیں وہ فزکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ میتھمیٹکس کی اوور آل 40% ویٹیج ہے, اور جو کیمسٹری ہے اس کی جو فزکس ہے اس کی 30% ویٹیج ہے. یعنی ان دونوں کی ملا کے 70% ویٹیج ہے انٹری ٹیسٹ میں. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ دو سبجیکٹس جو ہیں یہ 70% ویٹیج جو ہیں وہ یہ رکھتے ہیں. اس کے بعد کیمسٹری ہے, کیمسٹری کی جو ہے یہ 15% ویٹیج ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ 30 کوسچن جو ہیں وہ آتے ہیں. اور انگلش سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس 20 کوسچنز آتے ہیں اور اس کی 10% ویٹیج ہوتی ہے. اور انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ یعنی آئی کیو کے اوپر بیس جو ہیں یہ آپ کے پاس ٹوٹل 10 سوال آتے ہیں اور اس کی 5% ویٹیج ہوتی ہے. اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ ہمارے پاس یہ 100% جو ہے یہ بن جاتا ہے. ٹوٹل ٹیسٹ کی جو ڈیوریشن ہے وہ 180 منٹس ہے, یعنی یہ 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی, اور ہر کوسچن کا جو ہے وہ 1 نمبر جو ہے وہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ٹیسٹ سال میں 3 دفعہ جو ہے یہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ آپ نسٹ کی جو ویب سائٹ ہے nast.edu.pk اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. نسٹ کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ویٹیج ہے یہ ایڈمیشن کے لحاظ سے اس کی 75% جو ہے وہ ویٹیج ہوتی ہے. یعنی آپ کا FSC اور کا جو رزلٹ ہے وہ صرف اس کی 15% ویٹیج ہے, اور آپ کے جو میٹرک کے نمبر ہے ان کی 10% ویٹیج ہے. تو نسٹ کے کیس میں جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی بہت ہی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ویٹیج ہوتی ہے. اور خاص طور پہ نسٹ کی جو انٹیک ہے, یعنی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں نسٹ ان یونیورسٹیز میں شامل ہے کہ جس کا لوئسٹ ایکسیپٹنس ریٹ ہے, یعنی تقریباً آن ایوریج 70,000 لوگ جو ہیں وہ نسٹ کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ہر سال دیتے ہیں. اور لیس دین 3,000 لوگ جو ہیں وہ اس انٹری ٹیسٹ میں جو ہے وہ لیس دین 3,000 لوگ جو ہیں وہ اس انٹری ٹیسٹ میں کوالیفائی کرتے ہیں, اور وہاں پہ نسٹ کے ڈفرینٹ ڈسپلنز میں ان کا جو ہے وہ داخلہ ہوتا ہے. سو یہ نسٹ کے انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے اس میں جو ہے وہ بات چیت کی ہے. جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی جنہوں نے ICS کیا ہے ان کے پاس جو ہے وہ کیمسٹری کی جگہ کمپیوٹر سائنس کی جو ہے وہ آپشن ہوتی ہے, اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس کے جو ہے وہ کوسچن آتے ہیں یہاں پہ CS کے کوسچن جو آتے ہیں. تو یہ تو مختصر سی بات ہوگی نسٹ کے انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ کی. اب ہم ای کیٹ کی طرف چلتے ہیں. ای کیٹ جو ہے یہ
پنجاب میں جتنی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، یو ٹی لاہور، یو ٹی ٹیکسلا اور ان کے جو مختلف کیمپسز ہیں، وہاں پہ انجینئرنگ ڈسپلن میں داخلے کے لیے ای کیٹ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ای کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے یہ پیپر بیسڈ ہوتا ہے اور اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے. اس ٹیسٹ کے اندر 100 MCQs ہوتے ہیں، جس میں سے 30 میتھمیٹکس کے، 30 فزکس کے، 30 کیمسٹری کے اور 10 جو ہے وہ انگلش کے ہوتے ہیں. اور آپ نے 100 MCQs جو ہیں وہ 100 منٹس میں جو ہے وہ آپ نے سالو کرنے ہوتے ہیں. کریکٹ آنسر جو ہے اس کے 4 مارکس ہیں اور ہر انکریکٹ آنسر کے جو ہے وہ -1 جو ہے وہ مارک ہوتا ہے. اور جو کوشچن آپ اٹیمپٹ نہیں کرتے ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ کوئی سکور آپ کو نہیں ملتا. اگین اس میں بھی بہت بڑی تعداد، تقریباً 45,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ای کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ دیتے ہیں. نسٹ اور ای کیٹ کی جو پریپریشن کی میتھڈالوجی ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے کہ وہاں پیپر جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ طرح کا ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کے پاس میتھس، فزکس اور کیمسٹری جو ہیں ان کی ایکول ویٹیج ہے. یعنی آپ کسی جو ہے وہ سبجیکٹ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے سکتے. نسٹ کے کیس میں تو ہم نے دیکھا کہ فزکس اور میتھس جو ہے اس کی ویٹیج زیادہ ہے، کیمسٹری کی اتنی ویٹیج نہیں ہے. لیکن ای کیٹ کے کیس میں تینوں کی ویٹیج جو ہے وہ برابر ہوتی ہے. باقی تیاری کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو سلیبس ہے وہ وہی ہے جو ایف ایس سی کا ہمارے پاس. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ وہ چیز ہے، ایک چیز اس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں انٹیلیجنس کا پورشن نہیں ہوتا جیسے کہ نسٹ کے ٹیسٹ میں ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ مطلب اگنور بھی کر سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نسٹ کے ٹیسٹ کی تیاری اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی ای کیٹ کی ٹیسٹ کی تیاری بھی ہو جاتی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ نسٹ میں آپ تھوڑا سا کیمسٹری کے اوپر ریلیکس کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اس کی ویٹیج نہیں ہوتی، اور میتھس کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، فزکس کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے. ای کیٹ کے کیس میں آپ کو کیمسٹری کو بھی ایکول امپورٹنس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے ہم جو چیز کور کریں گے، جو ریڈک جس فارمولا کو لے کے چل رہا ہے اس وقت، جو کہ ایک ریولوشنری میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم ہے، جو انٹری ٹیسٹ پریپریشن کی ایک میں کہوں گا کہ کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 ارب روپے جو ہیں وہ ہر سال انٹری ٹیسٹ کے نام کے اوپر پیرنٹس جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اور ان اکیڈمیز کو جو ہے وہ پے کرتے ہیں جو کہ انٹری ٹیسٹ کی یہ تیاریاں کرواتی ہیں. اسی طرح ظاہر ہے انٹری ٹیسٹ کی جو رجسٹریشن کی فی ہے وہ بھی ان اکیڈمیز وہ بھی ظاہر ہے پیرنٹس کو جو ہے وہ بھرنی پڑتی ہے. تو ہماری جو پریپریشن اسٹریٹجی ہے یہ صرف 4 پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا یہ بیسڈ ہے. یعنی اس میں ٹوٹل 4 اصول ہیں جن کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جو کہ انجینئرنگ، انفیکٹ ایون میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم یہی 4 جو ہیں یہ اسٹیپس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. آلدو کہ یہ ایک فرسٹ ٹائم یہ چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کے پیچھے وہ لوگ جو ہیں وہ کار فرما ہے کہ جو اس پورے پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. یعنی وہ اس پورے پروسیس میں سے نکلے ہوئے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں گئے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور ٹاپ جو ہے نا وہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کی جو بات ہے اس کو ہم نے اس میں اس میتھڈالوجی میں یا اس طریقہ کار میں جو ہے اس کو ہم نے استعمال کیا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اکیڈمی کو جوائن نہیں کرنا. آپ نے کوئی اکیڈمی وہ کسی بھی نام سے آپریٹ کرتی ہے، آپ نے اس کو جوائن نہیں کرنا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکیڈمیز کسی بھی پرنسپل یا کسی بھی اصول کے بغیر جو ہے وہ آپ کو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرواتی ہے. نہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے نمبر کتنے ہیں، نہ وہ آپ کو کوئی یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا آگے کیا کوئی اسکوپ ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کے نمبر اتنے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آگے ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں. آل دے آر انٹرسٹڈ از کہ وہ آپ سے پیسے لینے کے چکر میں ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھیں کہ جو 1 مہینہ تقریباً وہ ایف ایس سی کے پیپرز کی تیاری کرتا ہے، اس سے پہلے ظاہر ہے تقریباً جب سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے ان جنوری کے مہینے سے، تو وہ آلریڈی ایف ایس سی کے ایگزام کا پریشر، ایف ایس سی کے سے پہلے پری بورڈ سینڈ اپس، ان سارے ایگزامز کا ایک اتنے پریشر میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اکیڈمی کی جو ڈیلی کی 5-6 گھنٹے کی روٹین ہے وہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کچھ تیار کرے، میرے خیال میں تو وہ اس کو بیسیکلی اور زیادہ جو ہے وہ خراب کرتی ہے. یعنی کہ ایک ہیومن بینگ کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جس میں وہ چیزوں کو سسٹین کر سکتا ہے. تو یہ کنٹینیوس پریشر کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو اس میں فوکس ہی نہیں کر پاتے. پچھلے سال بھی ایسا ہوا اور اس سال بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ میکسیمم جو آپ کا پریپریشن پیریڈ ہے یہ رمضان میں آئے گا، اور پچھلے 2 سالوں سے رمضان جو ہے وہ پیک گرمی میں آ رہا ہے. تو گرمی کے مہینے میں اکیڈمیوں میں بیٹھ کے
صبح صبح شہری کے ٹائم بھی بے شک آپ چلے جائیں، نہ آپ کی نیند پوری ہے، نہ آپ پانی پی سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے کچھ کھا سکتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں سے گزرنا کہ جس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کسی آؤٹ پٹ کے ساتھ اس کو میئر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان اکیڈمیوں میں جا کے ان کی سکسیس ریشو بھی دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ 2 یا 3% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہوں گے، نسٹ کے کیس میں بھی اور ریکیٹ کے کیس میں بھی، اور وہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی تیاری کو پہلے سے کیا ہوتا ہے، یا وہ ان اکیڈمیوں میں ایک بھیڑ چال کی صورت میں جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو ہماری اسٹریٹجی کا جو اولین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بلیو کرنا ہے، اور آپ نے اپنی ایبلٹیز کو خود سے جو ہے اس پہ کانفیڈنس رکھ کے جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے۔ سمارٹ پریپریشن جو ہے یہ کی ہے انٹری ٹیسٹ کی، کہ آپ نے اس طریقے سے تیاری کرنی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سمارٹ طریقے سے پیپر کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ بھی اس ویڈیو میں آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ کیسے آپ نے اس میتھڈالوجی کو جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ تیسری جو چیز ہے جو پریپریشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کانسنٹریشن اینڈ فوکس، یعنی وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ 6 گھنٹے جو ہیں وہ صبح صبح سحری کر کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، تو آپ نے کیسے کانسنٹریٹ کرنا ہے، آپ نے کیسے فوکس کرنا ہے۔ تو آپ نے تیاری شارٹ برسٹ میں کرنی ہے، یعنی آپ نے کچھ گھنٹے لگانے ہیں شارٹ برسٹ میں، اور وہ جو آپ نے ٹائم لگانا ہے نا وہ فل کانسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے یہ فارمولا ہے، اور یہ آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی جو ہے وہ گھر کے علاوہ کہیں نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں، گھر کے کمفرٹ میں، گھر میں آرام سے اپنے ٹائم کو اپنی روٹین کے حساب سے اس کو کریں۔ اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پریکٹس۔ انٹری ٹیسٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے پریکٹس۔ جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کو ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ تو پریکٹس اس میں جو ہے وہ سب سے کی ہے۔ ہم یہ پوری چیزیں جو بات میں کر رہا ہوں یہ ساری بات میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا آگے چل کے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے چل کے جو ایک پریپریشن پلان ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، جو یہ پریپریشن پلان ہمارے خیال میں 45 ڈیز جو ہیں وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، چاہے وہ ای کیٹ ہے چاہے وہ نسٹ ہے، انجینئرنگ کے لیے وہ انف ہے، یعنی 45 دن میں آپ کی بہترین تیاری ہو سکتی ہے، جس کی بیسس کے اوپر آپ جو ہے وہ اچھے سے اچھا اسکور جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں۔ اس میں اگین جو ہے آپ نے 4 پوائنٹس جو ہیں ان کو ہی بار بار جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا ان کو فالو کرنا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک لوپ ہے، یعنی ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا اور چوتھے سے پھر پہلا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ میتھڈالوجی جو ہے نا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، بلکہ انفیکٹ یہ تیسرے سے جو ہے یہ پہلا ہے، یہ چوتھا تو آخری پوائنٹ ہے اس کا۔ تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ان 4 پوائنٹس کو۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو بار بار جس کے اوپر آپ جتنا فوکس کریں وہ ہے آپ کی بک ریڈنگ۔ آپ کی انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن جو ہے وہ آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں، وہ جو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی 2 سالوں کی آپ کی فزکس، کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس کی جو آپ کی FSC 1 اور FSC 2 کی جو بکس ہیں، ان کی جو بک ریڈنگ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں، سب سے زیادہ ویٹیج اس چیز کی ہے۔ بک ریڈنگ کیسے کرنی ہے؟ بک ریڈنگ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ FSC کے ایگزام کی پریپریشن کو ذہن سے باہر نکال دیں۔ جو کچھ آپ نے FSC کے ایگزام کے لیے کیا اس کو کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ بک کو ریڈ کریں اس طریقے سے کہ آپ نے اس کے کی پوائنٹس جو ہے نا ہر چیپٹر کے، اس کو آپ نے ایک فارمولا شیٹ کی فارم میں جو ہے وہ لکھنا ہے۔ کچھ آپ ایک کریں کہ کہیں آپ بک میں مختلف کیز یوز کریں، آپ کہیں کہ اچھا یار یہ جو سٹار ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے، لیٹ سے یہ دوسری طرح کا سٹار ہے، آپ کہیں کہ یار یہ فارمولا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بک کو اس طریقے سے ریڈ کرنا ہے کہ آپ ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈفرنٹ کلر کے، کہ آپ کی ایک کی بن جائے کہ ہاں یار یہ چیز جو ہے یہ اس چیز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یہ اس چیز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اور ایک لائن جو ہے بک کی، ایک لائن جو ہے بک کی اس کو فوکس کریں، بک کی جو لائن ہے اس کو فوکس کریں۔ ایکسرسائز کے وہ کوسچنز جو کہ MCQ کی فارم میں آ سکتے ہیں، یعنی جن کے لیے ایک MCQ ٹائپ جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے، یعنی آپ نے کوئی بڑا لمبا چوڑا پروف جو ہے اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس پروف کے اندر کوئی ایک پوائنٹ جو ہے یا اس پروف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک فارمولا کی شکل میں ہو سکتی ہے
وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو آپ کا جو اولین کام ہے یا جو آپ نے میکسیمم جو ٹائم لگانا ہے نا وہ بک ریڈنگ پہ لگانا ہے. چھوڑ دیں نوٹس کو, چھوڑ دیں باقی چیزوں کو. آپ کا کام ہے کہ آپ نے صرف بک جو ہے نا وہ اس پہ فوکس کرنا ہے. جب آپ بک پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے تقریباً 50 کے قریب ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں جو کہ ہمارے ویب پیج کے اوپر یا ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے. ہمارا یوٹیوب جو چینل ہے وہ ہے ریڈک انٹری ٹیسٹ پریپ. ٹھیک ہے, اس میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بیسیکلی ہم نے زیادہ فوکس میتھس اور فزکس کے اوپر کیا ہے. ہر سبجیکٹ کے ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو وہاں پہ ویڈیوز نظر آئیں گی. ان ویڈیوز کے اندر یہی باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ ہر چیپٹر کے حوالے سے آپ کو وہ بتایا گیا ہے کہ کون سا ٹاپک امپورٹنٹ ہے, کون سا ٹاپک جو ہے اس کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے, کتنی پروبیبلٹی ہے کہ اس چیپٹر کے سوال جو ہیں وہ پیپر میں سب سے زیادہ آئیں گے. تو وہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں. یعنی بک ریڈنگ جب آپ نے کر لی تو آپ نے بیسیکلی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. ہر ویڈیو میں کے اندر ہم نے تقریباً جو بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے پاسبل ایم سی کیوز ہیں ان کی ہم نے سالوڈ ایگزامپل کریں گے. یعنی کہ ایم سی کیو کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیسے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے, کیا اس میں ٹپ ہے, کیا اس میں کوئی ٹرک ہے, کون سا فارمولا آپ نے استعمال کرنا ہے, وہ ساری باتیں جو ہے نا ہم نے ایک ویڈیو کی شکل میں جو ہے نا وہ بتائیں گے. آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں, 2 دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں 2 دفعہ دیکھیں, 3 دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس ایک لبرٹی ہے, آپ کے پاس ایک لگژری ہے جو آپ کو کسی اکیڈمی میں نہیں ملے گی. اکیڈمی میں آپ نے جو ایک ٹاپک کور کرنے کے لیے آپ گئے ہیں وہ ایک ایسے طوفان کی طرح اس ٹاپک کو کور کریں گے, آپ کو کچھ پیپر یا کچھ سلائڈیں دے دیں گے اینڈ دیٹس اٹ. کیا بات ہوئی, کیا ڈسکشن ہوئی, کیسے اس کو کوشچن کو اٹیمپٹ کیا, وہ آپ نے ایک دفعہ سن لیا تو سن لیا, نہ سنا تو آپ فارغ. تو اس کیس میں یہ فری ویڈیو جو ہیں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. میں آگے چل کے ان کے بارے میں آپ کو فردر ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ ہم ان کو کیسے آپ یہ ویڈیوز ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے, اگر آپ یوٹیوب کو ایکسس نہیں کر سکتے, یا آپ کے پاس ڈیٹا پیکج نہیں ہے, یا وائی فائی کا ایکسس نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور یہ ویڈیو دیکھیں, تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو آخر میں جو ہے وہ بتاؤں گا. اس کے بعد یہ 2 کام جب آپ نے کر لیے تو سب سے جو تیسرا اور کریٹیکل کام ہے وہ ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایم سی کیو سالو کرنے کی. آپ نے ایم سی کیوز کو سالو کرنا ہے. اچھا, یہاں پر ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جی ایم سی کیوز ہم نے کتنے سالو کرنے ہیں. بعض اکیڈمیز اور بعض لوگ جو ہے کلیم کرتے ہیں جی ہمارے پاس 25,000 ایم سی کیوز کا ڈیٹا بینک ہے, کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس 30,000 ایم سی کیوز کا ڈیٹا بینک ہے, کوئی کہتا ہے جی 40,000 کا ہے. جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. 25,000 ایم سی کیوز کوئی ہیومن بینگ جو ہے وہ سالو ہی نہیں کر سکتا. یعنی 25,000 ایم سی کیوز ویسے تو سالو کر سکتا ہے, لیکن اس میں سے وہ ریٹین کیا کرے گا یہ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ آپ کتنا کو ریٹین کر سکتے ہیں. سب سے کریٹیکل بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے ایم سی کیوز سالو کرنے ہیں کہ جتنا آپ کا دماغ ریٹین کر سکتا ہے. میکسیمم کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک سیشن میں 25 سے 30 ایم سی کیوز جو ہے دیز آر انف. جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ 25 سے 30 ایم سی کیوز بھی اگر آپ نے کوشچن ایک سیٹنگ میں آپ نے سالو کر لیے اور صحیح طریقے سے کر لیے, یعنی آپ نے ان ایم سی کیوز کو اس طریقے سے سالو کیا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یار اس میں کیا بات ہو رہی ہے, تو آپ کا کام آپ نے کمپلیٹ کر لیا. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی 10-10, 20-20 ہزار ایم سی کیو سالو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. وہ ان کو اینڈ میں اتنا وہ مٹیریل جو ہے, کیونکہ انسانی دماغ کوئی ہارڈ ڈسک یا یو ایس بی ڈرائیو تو نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ڈیٹا کو ڈالا اور وہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو گیا. آپ نے اپنے دماغ کو, اپنی کیپیبلٹی کو آپ نے اس کے حساب سے چیزوں کو کرنا ہے. تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ٹاپک کیا, جیسے فار ایگزامپل آپ نے انٹیگریشن کا ٹاپک ہے, انٹیگریشن کے ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ 25 سے 30 ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ سالو کریں. وہ ہماری ویڈیوز جو جن کا ذکر میں یہاں پہ کر چکا ہوں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں. آپ اس سے ریلیٹڈ 25 سے 30 ایم سی کیوز سالو کریں, ان کے اوپر فوکس کریں اور آگے چلیں. ابھی آگے میں جب پورا پلان ایکسپلین کروں گا وہاں آپ کو یہ چیز اور اچھے طریقے سے ایکسپلین ہو جائے گی. اس لوپ کو جو ہے نا آپ نے پورے انٹری ٹیسٹ میں یہ لوپ چلے گا. روز آپ اٹھے, آپ نے بک ریڈنگ کی, آپ نے ویڈیو لیکچر سنے, آپ نے ایم سی کیو سالو کیے. بک ریڈنگ, ویڈیو لیکچر, ایم سی کیو, بک ریڈنگ, ویڈیو لیکچر, ایم سی کیو. یہ 45 ڈے کے پریپریشن پلان کا جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا میجر جو ہے وہ پورشن جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے. آخری 5-7 یا میکسیمم 10 دنوں میں آپ کی تیاری جو ہے وہ اپنے کمپلیٹ اس کے اوپر آ جانی چاہیے. وہاں پھر آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں آپ نے موک ٹیسٹ دینے ہیں. موک ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جو کہ ایکچوئل پیپر والے دن ہوگا. اگر آپ ای کیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے 100 منٹ میں 100 سوال کرنے ہیں.
اگر آپ نسٹ کا انٹری ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے 200 کوشچن 180 منٹ میں آپ نے جو ہے وہ کرنے ہیں. اور کیسے کرنے ہیں, کمپیوٹر پہ کیسے آئے گا, اسکرین کے اوپر کیسے آپ نے منور کرنا ہے, آگے کیسے جانا ہے, پیچھے کیسے جانا ہے, ہم آپ کو اس کا کمپلیٹ ایک فارمولا جو ہے وہ دیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ پیپر بیسڈ کی تیاری کمپیوٹر پہ ہو سکتی ہے, لیکن کمپیوٹر بیسڈ کی تیاری اگر آپ پیپر پہ کریں گے تو آپ کا 5-7 منٹ کا تو ٹائم جو ہے نا وہ وہاں ٹیسٹ والے دن کمپیوٹر پہ ایڈجسٹ ہونے میں لگ جائے گا آپ کو کہ اچھا یار یہ اس طرح سے کرنا تھا, یہ اس طرح سے کرنا تھا. آپ نے ایسے میدان میں جانا ہے کہ جیسے آپ پہلے سے یہ پیپر سالو کرتے ہیں. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 4 موک ٹیسٹ جو ہیں وہ اگر آپ دے دیں تو آپ پورا جو ہے نا مطلب آپ اس پروسیس میں سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. ہم آپ کو اس کا بھی پورا پروسیس جو ہے نا وہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بھی آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کروں گا. تو یہ یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ میں پھر دوسری جو ویڈیو ہے اس میں اسی کو مزید آگے لے کے چلوں گا کہ آپ نے انٹری ٹیسٹ میں کن کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی اکیڈمی کو جوائن نہیں کرنا. آپ کے دوست, آپ کے پیرنٹس, آپ کے ٹیچرز جتنا مرضی پش کریں, ٹھیک ہے, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. لوگوں نے پہلے سے بکنگز کرائی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے انٹری ٹیسٹ کی فلانی اکیڈمی جوائن کرنی ہے, فلانی اکیڈمی جوائن کرنی ہے. بعض لوگوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہوگا, میں بھی ہوتا بھی ہو, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا. کاسٹ آپ پے کرتے ہیں اور جو رزلٹ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. خاص طور پہ ایسے پیرنٹس کہ جو کہ اس مخمسے کا شکار ہیں کہ وہ اتنے پیسے خرچ کرنے پہ مجبور ہیں. انہوں نے انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن اکیڈمی کی فیس دینی ہے, پھر اگر کسی دوسرے شہر سے انہوں نے آنا ہے تو وہاں انہوں نے جانا بھی ہے, پھر انہوں نے بچے کو وہاں پہ رکھنا بھی ہے, پھر انہوں نے ساتھ میں اگر کوئی بچی جا رہی ہے تو گھر کا کوئی بڑا بھی جائے گا, پھر اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹیوں کے انٹری ٹیسٹ کی جو ہے وہ فیس دینی ہے, پھر انہوں نے ایڈمیشن کی فیس دینی ہے. تو ظاہر ہے فائنینشیل ایک بہت بڑا برڈن آپ کے پیرنٹس کے اوپر آتا ہے, اور وہ اس پروسیس کو نہیں سمجھتے. وہ اگر خود انجینئر نہیں ہیں یا اگر وہ خود ان کالجز کے نہیں پڑھے ہوئے تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یار یہ کیا وہ ہے. انٹری ٹیسٹ جو ہے لیٹ 90s میں سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. تو ابھی تک وہ جنریشن جو ہے پروبیبلی اس لیول تک نہیں پہنچی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسٹیج پہ پہنچ گئے ہوں کہ جو بچوں کو وہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں. تو آپ کے لیے بہتر گائیڈنس وہی لوگ آپ دے سکتے ہیں کہ جو اس پریپریشن کے پروسیس میں سے گزرے ہیں. بہت سی اکیڈمی ہیں جو یہ چلا رہی ہیں, ان کو چلانے والے وہ ہیں کہ جو کہ خود بھی اگر جو ہے وہ ان پروفیشنل یونیورسٹیوں کی انہوں نے شکل ہی نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے, وہ آپ کو کیا گائیڈ کریں گے. تو اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. تو آپ اگر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ بہت جو ہے نا بڑی فائنینشیل اور ادروائز ایک مشکل سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچائیں گے. ایک بھیڑ چال کا حصہ نہ بنے کہ جی یہ سارے کیونکہ پڑھ رہے ہیں, میرے سارے فرینڈز جو ہیں اکیڈمی میں جا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے کچھ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو اپنی نالج کے اوپر, اگر آپ کو اپنی اسکل کے اوپر اعتبار ہے, اور اگر آپ کنسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر بھی نکلیں اس کام کے لیے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں, ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر فورمز ہیں, آپ کو بے تحاشا انفارمیشن مل جائے گی, وہاں ضرور جائیں. لیکن یہ جو آپ ایکسٹرا پیسے خرچ کر کے کسی چیز کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر میری آپ سے یہ بار بار یہ ریکویسٹ میں کر رہا ہوں. میں کسی اکیڈمی کو پروموٹ کر رہا ہوں, نہ میں کسی کے خلاف لے رہا ہوں, نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں. میں آپ کو ایک جنرل بات آ رہا ہوں کہ جو بھی پیسے لے کے آپ سے پیسے لے کے مراد یہ ہے کہ جو آپ سے کوئی 25, 30, 35, 40 ہزار روپیہ لیتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ آپ کو تیاری کروا دے گا, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بہت ہی بالکل ہی تقریباً آپ سمجھیں کہ 1/, اس کے 50ویں حصے میں آپ جو ہے نا پیسہ خرچ کر کے اس سے بہتر تیاری کر سکتے ہیں. یہ میرا میسج ہے اس ویڈیو میں. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہی 45 ڈے پریپریشن پلان جو ہے اس کی فردر ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.